رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک حلیم و بردبار مطیع و فرما بردار لڑکا عطا فرما دیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھ کو میں اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا خیال ہے؟ اطاعت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر، رضا جوئی کہ یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرات پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجیب بادشاہ تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعامل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تجھ کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے باپ اس امر کو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ مجھ کو صبر کرنے والے پر۔ تو میرے بھائیو آپ نے دیکھا اللہ رب العالمین آپ سے پہلے لوگوں کو، ہم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہے، اور آزما کر دیکھ لیا ان لوگوں کو جو اپنے قول میں سچے ہیں، اور انہیں بھی دیکھ لیا جو اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی آزمائش بھی کرے گا، ہماری آزمائش بھی کرے گا، ماں بہنوں کی آزمائش کرے گا، بچوں کی آزمائش کرے گا۔ کسی کو دولت دے کر کے اس کی آزمائش کر رہا ہے، کسی کو طاقت دے کر کے اس کی آزمائش کر رہا ہے، کسی کو جاہ و منصب دے کر اس کی آزمائش کر رہا ہے، کسی کو بڑی کرسیوں پہ بیٹھا کر اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی آزمائش کر رہا ہے۔ آج سے 1400 برس پہلے کی تاریخ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العالمین آخری نبی، لاڈلے اور پیارے نبی، دلارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کے فتنوں میں ڈال کر کے ان کی بھی آزمائش کر کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس مکہ کے کافروں نے شکایت کی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک دو، دین کی تبلیغ نہ کرے، باز آ جائے اس کام سے، اور اگر دین کی تبلیغ سے باز نہیں آتا ہے، اگر دین کی تبلیغ سے نہیں رکتا ہے تو پھر آپ راستے سے ہٹ جاؤ اور محمد کو ہم دیکھ لیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے میں اب اس لائق نہیں رہ گیا ہوں پورے قوم سے لڑائی کر لوں، میں تو کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، اس لیے تو اپنے کام کو رہنے دو، جانے دو، تبلیغ کو بند کر دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا میرے دوستو سنو۔ رہتی دنیا تک، جب تک آسمان میں سورج کی روشنی نکلتی رہے گی،
सूरज से सुआएं फूटती रहेंगी, तारे आसमान में झिलमिलाते रहेंगे, उस वक्त तक इस फिक्रे का असर कम नहीं हो सकता। क्या जवाब दिया? चचा का दामने शफकत भी जब हटता हुआ पाया, तो होकर आबदीदा हादिए बरहक ने फरमाया, कसम अल्लाह की सारा जहां भी हो अगर दुश्मन, बढ़े शैतान के साथी बसर हो कर बसर दुश्मन। जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाए, मिटाने को मेरे शद्दाद वो हामान आ जाए। किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, ये फर्ज मुझको अदा करनी है, इससे हट नहीं सकता। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा, आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन आप जो ये कहते हैं कि मैं अपने दीन की तबलीग से बाज आ जाऊं, पीछे हट जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चाहे इसके लिए मैं अपनी जान को कुर्बानी देने की जरूरत क्यों न पड़ जाए। और ये कुफार और मुशरिकीन जो आपके पास शिकायतें लेकर के आए थे, हमारे दाहिने हाथ में लाकर के सूरज को और बाएं हाथ में लाकर के चांद को रख दे, फिर भी मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। तो देखा आपने, ये था ईमान। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह के फितनों में डाल करके आपकी आजमाइश किया। आइए मां बहने, मेरी बात ध्यान से सुने। इस्लाम की तारीख में सबसे पहला खून, सबसे पहली शहादत जो हुई वो एक खातून की थी, और इस्लाम के जुर्म में हुई। अल्लाह ने आजमाया और ये आजमाइश में कामयाब हो गई। अल्लाह कैसे आजमाता है? वो कौन खातून थी? हैते सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हैते सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अबू जहल मैदान में ला करके बांध देता है और शौहर और बेटे के सामने बीवी को, मां को नंगा कर देता है। नौज़ुबिल्लाह। मेरे दोस्तों, यासिर बिन आमिर, ये आसिर और आमिर दोनों मौजूद हैं। दोनों को खंबे में बांध देता है और सुमैया को एक खंबे में बांध देता है। क्या मंजर रहा होगा? आज हमारी कानें सुन रही हैं। जरा तसव्वुर तो करो मेरे दोस्तों, एक तरफ बेटा बंधा हुआ है और दूसरी तरफ शौहर बंधा हुआ है, बीच में सुमैया बंधी हुई है। दोनों के सामने, और मक्का के सारे लोग वहां मौजूद हैं, सबों के सामने हजरत सुमैया को नंगा कर देता है और कहता है कि सुमैया, तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, दीन से हट जाओ, कलमा पढ़ना बंद कर दो, मेरे साथ हो जाओ, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। लेकिन सुमैया के जुबान से अहद अहद का नारा निकल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये अबू जहल सुनता है तो और गैज़ो गज़ब में आ जाता है। सुमैया का एक टांग
رسی میں باندھتا ہے اور ایک طرف اونٹ کے کوہان میں باندھ دیتا ہے اور دوسرے ٹانگ میں پھر رسی باندھتا ہے، دوسرے اونٹ کے کوہان میں باندھ دیتا ہے۔ اللہ، میری ماں اور بہنوں، اس طرح سے دین تم تک پہنچا ہے۔ آج یہاں پہ وعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں، علماء کرام قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس جلسے کو میلہ بنائے ہوئے ہیں۔ کیا جذبہ تھا، کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا؟ ایک ٹانگ میں رسی باندھ کر کے ایک اونٹ کے کوہان میں باندھ دیا گیا ہے، دوسرے ٹانگ میں رسی باندھ کر کے دوسرے اونٹ کے کوہان میں باندھ دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اے سمیہ اب بھی تم باز نہیں آتی ہو تو دونوں اونٹوں کو دونوں طرف ہانک دیا جائے گا، بیچ سے تم دو بھاگ میں تقسیم ہو جاؤ گی۔ لیکن سمیہ کہتی ہے کہ ابو جہل یہ تیرا اختیار ہے، میرا خدا میری پوزیشن کو دیکھ رہا ہے، میری حالت کو دیکھ رہا ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ایک پل کے لیے تو کہتا ہے کہ میں اپنے ایمان سے باز آ جاؤں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ ہوا یہ کہ ابو جہل سمیہ کے ناب میں تیر مارتا ہے اور دونوں طرف دونوں اونٹوں کو ہانک دیا جاتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، دونوں طرف دونوں اونٹوں کو ہانک دیا جاتا ہے اور بیچ سے سمیہ دو بھاگ میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلا خون تھا یہ جو اسلام میں ہوا، وہ ایک خاتون کا خون تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون تھا۔ کیسا ایمان تھا، کیسا جذبہ تھا، کیسا جوش تھا اور کیسی محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا وہی محبت اپنے رسول سے ہم کرتے ہیں؟ کیا وہی محبت ہم اپنے دین سے کرتے ہیں؟ آج تو چند روپیوں کے اوپر انسان اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، انسان اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، کرسی کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، پیسے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، جاہ و منصب کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ کتنا آسان ایمان ہو گیا ہے، حالانکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دولت ہمارے لیے نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو آپ طائف کی سرزمین میں تشریف لے گئے، بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ سنو میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ملا ہے، 15 سے 20 منٹ ملا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے اوقات کے اندر ہی میں اپنی بات ختم کر دوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو طائف کے بدماشوں نے، طائف کے گنڈوں نے، طائف کے عباسوں نے، طائف کے شریروں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھروں کی بارش کی۔ وہاں کے رئیسوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکسایا کہ محمد کے جسم پر پتھروں کی بارش کی۔ یہ خدا کی وحدانیت کا دعویٰ دیتا ہے۔ وہ پھول جس کے گلشن کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسموں کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اتنا مارا کہ پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور دونوں ٹانگوں سے خون بابا کر کے جوتیوں میں جمنے لگے۔ یہ محمد اس ذات کا راج دلارا ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ ساتوں طبق زمین اور ساتوں طبق آسمان لرز اٹھے، اللہ رب العالمین کو جلال آیا، رب کائنات
کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب کو جس طرح بھی تسکین ہو تسکین دو۔ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ زخموں سے چور ہیں، جوتیاں خون سے لبریز ہیں، فرماتا ہے کہ محمد آپ اگر حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، جس کے بیچ میں یہ عباس قوم، یہ بدماش لوگ دب کر کے پس کر کے ختم ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مجھ کو تو اللہ رب العالمین نے سارے جہان والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، مویشیوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں ان وباسوں کو کے لیے بد دعا کیوں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے وباسوں کو، طائف کے بدماشوں کو، طائف کے شریروں کے لیے بد دعا کے بجائے دعائے خیر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت کا صحیح راستہ دکھا، اس لیے کہ یہ کورے ہیں، یہ اندھ ہے، میری پوزیشن کو، میری اتھارٹی کو یہ نہیں جانتے۔ اگر میری پوزیشن کو جان لیتے، میرے بارے میں سمجھ لیتے تو آج میرے جسموں کے اوپر یہ پتھروں کی بارش نہیں کرتے۔ الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، دعا فرمایا الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، عمل میں دے ترقی روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے سے لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو۔ اللہ کے نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وباشوں کے لیے، ان بدماشوں کے لیے، طائف کے شریروں کے لیے، طائف کے وباشوں کے لیے، طائف کے گنڈوں کے لیے بد دعا کے بجائے دعائے خیر فرمائی کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ میری پوزیشن کو نہیں جانتے، میری اتھارٹی کو نہیں جانتے، میری حقیقت کو یہ نہیں سمجھتے، آج اگر میری پوزیشن یہ جان لیتے تو آج میرے جسم کے اوپر یہ پتھروں کی بارش نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، تو احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں کو وہم ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں کو وہم ہو گیا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بغیر آزمائے چھوڑ دے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ آئے تو کسی کو بخار ہو جاتا ہے، فوراً کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کچھوچھا شریف پہنچ جاتا ہے، آج کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو اجمیر شریف پہنچ جاتا ہے، اور قبروں کے اوپر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، قیام کرتا ہے۔ ارے قیام تو اللہ کے لیے ہے، رکوع تو اللہ کے لیے ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ آج انسان جا کر قبروں پر قیام کرتا ہے، باباؤں کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ کیا یہی ایمان ہے؟ خاص طور سے میری ماں اور بہنیں،
اگر کسی کو اولاد نہ ہو، شادی کے چند سال گزر جائیں تو میری ماں بہنیں نہ جانے کتنے درگاہوں کو چکر لگاتی ہیں اور بہت شیطانوں کے اڈوں کا چکر لگاتی ہیں، باباؤں کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور شرک کے بہت سارے گھناؤنے حرکات کر ڈالتی ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزمائش کرے تیری کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ عمل میں جو اچھا نکل گیا وہ اللہ کا چہتا اور محبوب بندہ بن گیا، اور اگر اس کا عمل میں ناکارہ نکل گیا اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن گیا۔ آج تو شیطان چاروں طرف سے ایمان کو لوٹنے کے چکر میں ہے۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے بھائی، اور ایمان کی چوری کرنے کے چکر میں شیطان لگا ہوا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اور زیادہ وار ان کا عورتوں کے اوپر ہوتا ہے، عورتوں پر زیادہ وار کرتا ہے۔ پہلے عورتوں کو بہلاتا پھسلاتا ہے اور بہلا پھسلا کر کے اپنا مرید بنا لیتا ہے، اور عورتیں پھر اپنے شوہروں کو بگاڑتی ہیں، ان کے عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ گویا شیطان ہمارے ایمان کو لوٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، چاروں طرف سے شیطان ہمارے ایمان کو لوٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ کس طرح سے انسان کے ایمان کو ہم لوٹ لیں اور لوٹ کر کے اپنے ساتھ ہم جہنم میں لے جائیں؟ کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ یہی نوع بنی آدم ہے، یہی آدم کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام ہے، جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا۔ آج وہی دشمنی نکال رہا ہے۔ سر میں درد ہوا، چلو بابا کے پاس۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، چلو کچھوسا شریف۔ ایمان برباد۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین سب کی آزمائش کرے گا۔ کبھی اللہ رب العالمین آپ کو بھوکا رکھ کر کے آپ کی آزمائش کرتا ہے، کبھی آپ کی کھیتیوں کو برباد کر کے آپ کی آزمائش کرتا ہے، کبھی آپ کے جان کے اوپر مصیبت ڈال کر کے آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کالے کلوٹے انسان ہیں، لیکن جنت کے اندر ان کا داخلہ پہلے ہوگا۔ ہر اعتبار سے کالے کلوٹے دیکھنے کے لائق جسم نہیں ہے، لیکن جنت کے اندر دخول پہلے ہوگا۔ کیا خوبی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے جرم میں اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا پیٹا گیا، اور عرب کی چلچلاتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چت سدال سلا دیا گیا، اور اوپر سے بھاری پتھر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا، اور کہا جاتا تھا اے بلال، ارے ایمان سے پھر جاؤ، محمد کے دین کو چھوڑ دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت بلال کے زبان سے عہد عہد کا نعرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نکل رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے ان کو کر دیا جاتا، بچے ان کو مکہ کے گلیوں میں کھسیٹتے۔ یہ حال تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔
بلال و زید نے ظلم و ستم کیا کیا سہے دل پر، کوڑوں کی بارش تھی کبھی سینے پہ تھا پتھر، کبھی تپتی ہوئی ریتوں میں باندھے رہتے تھے دن بھر، نبی کے عشق میں کھنچوائے اپنے کھال تک ہنستر، جھکا پھر بھی نہ سر ان کا کسی گمراہ کے آگے، مسلمان سر جھکاتا ہے تو بس اللہ کے آگے۔ میرے دوستو، لاکھ مصیبت دیا مکہ کے کافروں نے، مشرکوں نے، عباسوں نے، بدماشوں نے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین سے نہ پھرے۔ آج وہی دور پھر لوٹ کر آ رہا ہے میرے دوستو، آج وہی وقت آ رہا ہے، آج تمہاری جان کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں گی، طوفان کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن حق بات سے انحراف نہ کیا جائے۔ اسی کو اسلام میں استقلال و استقامت کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ جن کے اندر استقلال ہے، استقامت ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین بشارت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ہراس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نزلا من غفور الرحیم، اور رب العالمین کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوئی۔ میرے دوستو، تو ایمان بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ایمان لوٹنے والے لوگ چاروں طرف سے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اسلام کے اندر بڑا ہی دردناک واقعہ یہ رونما ہوا ہے۔ عصبوں کے سامنے سمیہ کی طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے سولی پر لٹکایا گیا۔ آئیے واقعہ سنیے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ مکہ کے بازار میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کیا گیا، بیچا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقبہ بن حارث کے بیٹوں نے خریدا، حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا، اور اس وجہ سے خریدا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان کے باپ کو حضرت خبیب نے جنگ بدر کے اندر قتل کیا تھا۔ عقبہ خرید لیتا ہے اور اپنے گھر میں لا کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیتا ہے۔ ماہ حرام جو مہینے ہیں ان کا احترام وہ لوگ بھی، کافر لوگ بھی کرتے تھے۔ ماہ حرام کے گزر جانے کا انتظار ہونے لگا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑی لگی ہوئی ہے۔ حضرت خبیب نے عقبہ کی بیوی سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ آب شیریں پلانا، بتوں کا ذبیحہ نہ کھلانا، اور موت سے پہلے، قتل سے پہلے مجھے آگاہ کر دینا۔ چنانچہ ماہ حرام گزر گئے۔ بتایا عقبہ کی بیوی نے کہ آپ کا دن اب قریب ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ کی بیوی سے طہارت کے لیے استرا مانگا۔ عقبہ کی بیوی نے لا کر دے دیا۔ میرے دوستو واقعہ سنیے، تھوڑا دھیان دیجئے۔ عقبہ کی بیوی استرا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہے،
اور دینے کے بعد کدھر چلی جاتی ہیں؟ عقبہ کا چھوٹا سا لڑکا ننھا منا بیٹا کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ کے بیٹے کو اٹھا کر کے اپنے ران پہ بیٹھا لیتے ہیں، جب تک کہ عقبہ کی بیوی کی نظر بیٹے کی طرف، بچے کی طرف پڑتی ہے، چیخ اٹھتی ہے کہ بیٹا تو اس قیدی کے پاس؟ ڈر گئی کہ ہو سکتا ہے کہ خبیب کہیں اپنے خون کا بدلہ میرے بیٹے سے نہ لے لے۔ جب حضرت خبیب نے بیوی کا چیخنا جب سنا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا میرے دوستو؟ اے عقبہ کی بیوی، کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تو اب قربان ہونے جا رہا ہوں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اور میں اپنے خون کا بدلہ اس ننھے سے مننے بچے سے لوں گا؟ ہاشا، یہ ہماری شان نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ ہمارا اسلام یہ سبق نہیں دیتا ہے کہ اپنے خون کا بدلہ بچوں سے لیا جائے، بوڑھوں سے لیا جائے، کمزوروں سے لیا جائے، ناتوانوں سے لیا جائے، ضعیفوں سے لیا جائے، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اپنے مقابلے کے جو لوگ ہوں ان سے تیر آزمائش، تلوار آزمائش کیا جائے۔ عقبہ کی بیوی نے بڑی تعریف فرمائی۔ باہر کہ میرے دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، سولی کے لیے مکہ سے باہر میدان کے اندر سولی کا فندہ ایک درخت کے اندر لٹکایا گیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ لینے کے لیے آئے کہ اب آپ کو سولی پر چڑھنا ہے۔ میرے دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی فرصت دے دو، اگر زیادہ میں پڑھوں گا تو تم کہو گے کہ خبیب موت کے ڈر سے، موت سے اگتا رہا ہے اور بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہد عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ اے اللہ رب العالمین، تمام کفار و مشرکین کو ایک ایک کر کر گن لے اور کسی کو تو باقی نہ چھوڑ۔ یہ پڑھ کر کے دعا مانگ کر کے مقتل کے طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جب سولی کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ شعر ان کی زبان پہ ہوتا ہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ اُقْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَىٰ ذَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْشَالِ شَلْوٍ وَمَزَّعِي، کہ میں اگر مسلمان رہ کر کے اللہ کے راستے میں قربان ہو رہا ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کس پہلو کے تحت اللہ کے راستے میں پچھاڑا جا رہا ہوں۔ اللہ چاہے گا تو ان کیے ہوئے ٹکڑوں کے اوپر بھی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے۔ قاضی سلیمان نے اس عربی شعر کا ترجمہ اردو میں یوں کرتے ہیں، جب نکلتی جان ہے اسلام پر، جب نکلتی جان ہے اسلام پر، تب نہیں پرواہ ہے مجھ کو جان کی، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی، کاش کر لیتی زیارت وقت نزا، کاش کر لیتی زیارت وقت نزا، داعیے حق ہادیے ایمان کی۔ اے اللہ رب العالمین، میں تیرے راستے میں اپنے جان کو
کو قربان کرنے جا رہا ہوں، اور میں نے تو پہلے ہی سے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جان و مال کو نچھاور کر دیا ہے، لیکن اے اللہ میں اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ میری آخری تمنا ہے، میری آخری خواہش ہے کہ میں کاش کے آخری وقت میں اپنے محبوب سے ملاقات کر لیتا۔ مجھے تیری رضا چاہیے، اگر تو راضی ہو گیا تو ایک جان کیا 100 جان تیرے نام پر قربان ہے، لیکن میں آخری وقت ہے، میں اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں۔ اے اللہ، اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام، اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام، جان جس پر میں نے ہے قربان کی۔ اے اللہ رب العالمین، میں اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہ آخری وقت ہے، میں اب سولی کے پھندے پر لٹکنے جا رہا ہوں۔ اے اللہ رب العالمین، میرا سلام میرے محبوب تک پہنچا دینا۔ یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سولی کے پھندے پر حضرت خبیب کو چڑھا دیا گیا، اور ایک ظالم نے رسی کا پھندا کھینچا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اور اسی جنت کے ایک شاخ کے اندر ٹنگ گئے، اور جان کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ کیسا عجیب منظر تھا، ایک غریب الوطن فرزند پر کس طرح کے ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ سب کچھ تھا، پھر بھی اسلام پیکر صبر و رضا بنا ہوا تھا۔ میرے دوستو، آج ہمارے اوپر بھی مصیبتیں آئیں گی، آفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، لیکن حق بات سے انحراف نہ کیا جائے، اسی کو کہتے ہیں استقلال اور استقامت۔ حضرت آسیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میری ماں اور بہنیں یہاں موجود ہیں۔ آسیہ علیہ السلام کا واقعہ مختصراً آپ سن لیں میری ماں اور بہنوں۔ فرعون کی لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت آسیہ اسلام قبول کر لیتی ہے، موسیٰ کے کلمہ پڑھ لیتی ہے، فرعون غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، ساری دنیا مجھ کو خدا کہتی ہے، اور یہ میری بیوی موسیٰ اور اس کے رب پر ایمان لائی ہے۔ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آسیہ کو ستایا، پریشان کیا، اور کہا کہ موسیٰ کے دین سے پھر جاؤ۔ وہی فرعون جو کہتا تھا انا ربکم العالی، اے لوگوں سنو، میں تمہارا سب سے بڑھ کر رب ہوں، بڑھ کر رب ہوں، اور کہتا تھا کہ اے حامان لاؤ سیڑھی اور یہاں سے آسمان تک لگا دو، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ فرعون جس کی بیوی ایمان لے آتی ہے، موسیٰ کے رب پر، موسیٰ پر ایمان لاتی ہے، سمجھاتا ہے فرعون کہ بیوی مان جاؤ اور مجھ کو خدا مان لو۔ بیوی کہتی ہے نہیں، تم خدا ہو نہیں سکتے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ارے خدا تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے، رات آتی ہے اور دن کا اجالا ہوتا ہے، یہ چلانے والا، نظام کو چلانے والا جو ہستی ہے وہی ذات اللہ رب العالمین ہے، وہی خدا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کیا فرعون نے؟ اپنی بیوی کو، بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے میرے دوستو، شوہر اور بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک نہ ہو آپ یہاں سے رکسول نہیں جا سکتے، چند قدم نہیں چل سکتے۔ بیوی اور شوہر میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت آپ کے لیے پردہ ہے اور آپ عورت کے لیے پردہ ہے۔
جی میری ماں اور بہنوں، تم شوہروں کے لیے پردہ ہو اور شوہر تمہارے لیے پردہ ہے. ایک دوسرے کے بغیر زندگی ادھوری ہے. سنو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، بارکاف فرعون نے بہت کچھ سمجھایا آسیہ کو، لیکن یہ آسیہ نے نہیں سمجھا. ان کو تو نشہ ہو گیا تھا، وہ سمجھ چکی تھی یہ جھوٹا رب ہے اور مجھ کو بہلا پھسلا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. نہیں مانا. آسیہ نے چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر گرم ریت کے اوپر آسیہ کو چت سلا دیا اور اس کے ہاتھ میں اور پیر میں کیل ٹھکوا دیا. میری ماں اور بہنوں، اپنی بیوی کو، کتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ کمبخت. آج تک اس کی لاش موجود ہے مصر کے عجائب گھر کے اندر. دریا نے بھی قبول نہیں کیا. بڑا ظلم کیا اس نے. اپنی بیوی کو اس گرم بالو کے اوپر، ریت کے اوپر اپنی بیوی کو چت سلا دیا اور اس کے ہاتھ میں اور پیر میں کیل ٹھکوا دیا. اب تو آسیہ مسکرانے لگی، مسکرا رہی تھی. فرعون کہتا ہے کہ دیکھو، میں کہتا تھا کہ میری بیوی پاگل ہو گئی ہے، اتنی سخت سزا دینے کے بعد میری بیوی ہنس رہی ہے. ہنس رہی تھی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا مانگی تھی. حضرت آسیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین، جنت کے اندر میرا محل تو تیار کر دے. اللہ رب العالمین نے جب یہ سو کر کے جب مسکرا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے آسمان کا پردہ چاک کر دیا اور دکھا دیا کہ اے آسیہ علیہ السلام، دیکھو تیرے لیے جنت کے اندر میں نے یاقوت اور مرجان کا یہ محل، سونے اور ہیرے جواہرات کا محل تیرے لیے تیار کر دیا ہے. جب محل کو دیکھا ہے آسیہ نے تو مسکرانے لگی. فرعون کم بخت کہتا ہے کہ میری بیوی پاگل ہو گئی. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان کو بچایا جائے. کرسی کے لیے ایمان کو نہ فروخت کیا جائے اور سمجھیے جاہ و منصب کے لیے ایمان کو نہ بیچا جائے. پیسے کے لیے ایمان کو نہ بیچا جائے. اللہ رب العالمین ہماری ہر طرح سے آزمائش کر رہا ہے. کسی کو مال دے کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے، کسی کو اولاد دے کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے، کسی کو طاقت دے کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے. ہر طرح سے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کر رہا ہے. کبھی ہماری جان کے اوپر مصیبتیں لا کر کے ہماری آزمائش کرتا ہے اور کبھی ہماری کھیتیوں کو برباد کر کے ہماری آزمائش کرتا ہے. اور جو لوگ کامیاب وہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین کی آزمائشوں کے اندر پکے اتر گئے، کھڑے اتر گئے، وہی لوگ کامیاب ہیں. امتحان میں جو لوگ پاس کر گئے وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں. میرے بھائیوں، تو ایمان کو بچایا جائے اور استقلال و استقامت ہمارے اندر آ جائے. اسی میں ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے. بس چلتے چلاتے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سننے والوں کو اور کہنے والوں کو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے اور جب خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.